أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یعنی جوہری جو ہے وہی کسی کے جوہر کو، یا سنار جو ہے وہی سونے کے کھوٹ کو یا اصلی ہونے کو سمجھ سکتا ہے۔ اس زمانے کے ایک مشہور و معروف محدث، شارح، مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی تذکرۃ المحدثین۔ اس میں بیشتر ائمہ محدثین کا آپ نے تذکرہ فرمایا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب آپ نے تذکرہ فرمایا تو الفاظ حضرت کے یہ ہیں کہ حضرت امام الائمہ سراج الامہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تمام فقہا اور مجتہدین کے رئیس، ماہرین حدیث کے امام اور استاد وارفتگان شوق کے قبلہ، عابدوں کے رہنما، زاہدوں کے قافلہ سالار، صوفیوں کے پیشوا، الغرض نبوت اور صحابیت کے بعد ایک انسان میں جس قدر محاسن اور فضائل ہو سکتے ہیں وہ ان سب کے جامع، بلکہ ان اوصاف میں سب کے لیے ہادی اور مقتدی تھے۔ یہ کلمات کسی عام شخصیت کے نہیں بلکہ اس زمانے کی اس شخصیت کے ہیں جس نے اپنی ساری زندگی قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کے نام کرنے 40,000 صفحات پر مشتمل آپ کا کام تفسیر قرآن اور شروحات حدیث کی صورت میں موجود ہے۔ ہزاروں آپ کے شاگرد ہیں جو دنیا میں موجود ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کی قدر و منزلت ہماری نگاہ میں ہونی چاہیے۔ میں اب ملتمس ہوں استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر مفکر اسلام شیخ الحدیث و تفسیر رضوان احمد نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور آپ کے محاسن اپنے مخصوص انداز میں ہمارے سامنے بیان فرمائیں۔ وسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد
والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ اللہ. مولانا فاضل مجمع جناب علامہ خالد وکیل صاحب اور معزز علماء کرام، ائمہ مساجد، عزیز القدر حاضرین، آپ ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک ایسی عظیم الشان ہستی کا ذکر کر رہے ہیں اور ایسی عظیم ہستی کی بات ہم سن رہے ہیں کہ جس کی عظمت و سطوت پر ساری دنیا کا اتفاق اور جس کے ذکر اتفاق اور تذکرہ عالی کو بڑے بڑے ائمہ، علماء، مشائخ اپنی اپنی کتابوں میں کرتے آئے. اس عظیم ہستی کا نام لینا بھی سعادت ہے، ان کا ذکر کرنا برکت، ان سے محبت کرنا، ان کے راستے پہ چلنا دنیا اور آخرت میں بخشش و مغفرت و سعادت و نجات کا باعث ہے. خدا رحمت کندی عاشقان پاک تینت رہا. یہ وہ عاشقان پاک تینت ہیں کہ جو ان کا نام لے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، اور جو ان سے دور ہو جائے تو وہ حق سے دور ہو جاتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حق کی طرح بلاتے ہیں مگر حق پر چل نہیں پاتے، لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو حق پر چلتے ہیں اور حق کے راستے پہ گم ہو جاتے ہیں، پھر قیامت تک جو ان کے پیچھے چلتا جائے وہ بھی حق پر قائم ہو جاتا ہے. یعنی وہ حق پر کی طرف بلاتے ہی نہیں بلکہ حق پہ چلنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور خود سراپا حق بن جاتے ہیں اور ایک معیار بن جاتے ہیں کہ اگر ان کو مانا جائے تو حق کو ماننا ہوتا ہے اور اگر ان کو نہ مانا جائے تو حق کا انکار ہو جاتا ہے. یہ مقام ہر ایک کو حاصل نہیں ہو سکتا. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہیں علماء ربانیین میں سے. ہمارے اسلاف میں جو بڑے بڑے نام ہیں ان میں ایک بہت اونچا نام ہے حضرت امام اعظم. جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آپ تابعین میں سے تھے اور بہترین تابعین، خیر التابعین بھی آپ کو کہا گیا. آپ نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. بعض لوگوں نے آپ کو تبع تابعین میں شمار کیا، اس میں اختلاف ہے. بعض علماء اور بزرگان تک یہ بات متحقق نہیں ہو سکی کہ آپ تابعی ہیں، لہٰذا انہوں نے تبع تابعین کہہ دیا. خیر تبع تابعین کی بھی بڑی فضیلت ہے اور وہ بھی اپنے دور میں اس مقام کے لوگ ہیں کہ ان کے بعد آنے والے قیامت تک ان جیسے بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ خیر القرون نے کرنے کی سلسلے میں وہ جڑے ہوئے. تو لیکن اکثریت علماء کی کہتی ہے کہ آپ تابعین میں سے ہیں، لہٰذا ہم اسی کو مانتے ہیں اور اسی میں آپ کی زیادہ فضیلت ہے. اور بہت کم بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے روایت بھی کی، صحابہ سے روایت بھی کی ہے. اس کے بھی کچھ لوگ قائلین ہوئے ہیں مگر اس سلسلے میں
اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ روایت نہیں کی۔ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا، ان کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے ائمہ علماء یعنی اصحاب رسول اللہ کے جو تلامذہ تھے اور اپنے وقت کے وہ امام تھے اور جنہوں نے بہت اصحاب کی زیارت کر رکھی، ایسے بڑے بڑے ائمہ کے پاس آپ نے جامع تلمس طے کیا، ان کی خدمت میں آپ بیٹھے۔ اور آدمی جتنے بڑے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان کے اندر قابلیت آتی ہے اور اتنی سعادتیں مجمع کرتا ہے۔ پہلے صحبتوں سے ہی سب سیکھا جاتا تھا، اب تو آن لائن کام چل جاتا ہے، گھر بیٹھ کے آپ اپنا موبائل آن کریں اور سب کی زیارت کر لیں اور ساری مجلس سے اٹینڈ کر لیں، ساری پڑھائیاں پڑھ لیں، بس یہ ہو گیا آپ کا کام۔ تو اب جو لوگ بنیں گے آگے آن لائن، تو عالم بنیں گے یا مشائخ بنیں گے، پتہ نہیں کس قسم کے وہ ہوں گے اور کیسا ان کا معاملہ ہوگا اور کیا ان کا حال ہوگا، کیونکہ یہ جو سلسلہ اب تک چلا تھا اس ٹیکنالوجی سے پہلے تک، تو یہ چیز بسینہ بالمشافہ ہم تک پہنچا، اور لوگوں نے ہمیشہ اپنے بڑوں کی صحبتیں اختیار کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تشریف لا کر اپنی صحبت بافیض سے ہی نوازا تھا، اور قرآن حکیم نے معہو فرما کر اسی طرح اشارہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں یعنی ان کی معیت میں بیٹھنے والے ان کی یہ شان ہے۔ تو پتہ چلا کہ معیت و صحبت ہی اصل رہی، اور اسی بنیاد پر یہ فضائل و مناقب کے جو سلسلے ہیں وہ آگے بڑھے۔ تو اب کیا ہوگا معلوم ہے، کتنے لوگوں میں فضائل پیدا ہو سکیں گے اور کیا خوبیاں لوگ اکٹھی کر سکیں گے، کیونکہ انسان جو ہے خالی سن کر نہیں سیکھتا، انسان دیکھ کر، کسی کو ایکسپیرینس کر کے، کسی کے ماحول میں جا کے اس سے متاثر ہو کر، امپریسڈ ہو کر، اس کا سب کچھ مشاہدہ کر کے، اس کی معاملات کا، اس کے ایکشنز کا، اس کے ری ایکشن کا، ہر چیز کا مشاہدہ کر کے پھر سیکھتا ہے، یہ سب چیزیں سکھاتی ہیں۔ اب آن لائن کیا پتہ چلا کہ وہ اگلا جو بیٹھا ہوا اس کا معاملہ، اس کا کردار کیا ہے، اس کی صحبت کیا ہے، اس کی نجی زندگی کیسی ہے، اس کا ری ایکشن کیسا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، وغیرہ کچھ نہیں پتہ چلتا۔ پھر وہ جو نظروں سے بات چلتی ہے نا، دل کی جو درد سے اور اخلاص سے اور محبت کی اور شفقت کی نگاہ جب ڈالتے ہیں مشائخ اور نظر ڈالتے ہیں اس کی شفقت کی، محبت کی، ہمدردی کی، تو یہ بھی حق کی قبولیت کے ساتھ پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، کیونکہ جہاں مخلص لوگوں کی توجہ جاتی ہے وہاں اللہ کی رحمت پہنچ جاتی ہے، جہاں ان کی نظر اٹھتی ہے وہاں اللہ کی رحمت اس کے ساتھ چلتی ہے، جہاں وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ان کی ہم نشین ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں آن لائن کہاں سے آئیں؟ یہ سب برکتیں نہیں مل سکتی، اس لیے ضروری ہے کہ جتنی صحبت کوئی اثر آئے وہ اٹھانی جائے تاکہ ہم لوگ صحیح معنی میں سیکھ سکیں۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں تشریف رکھتے ہیں جب ہر طرف بڑی اعلیٰ صحبتیں تھیں، مسجدیں تھیں اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لہذا آپ نے اس معاملے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ جیسے اس طرف متوجہ ہوئے یعنی طالب علم کی طرف، تو پھر آپ نے ہر بڑی صحبت کا فیض پایا، اور لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ 4000 مشائخ سے آپ نے استفادہ کیا، 4000 مشائخ سے استفادہ فرمایا، اندازہ کیجیے تو کتنا وہ سیکھا ہوگا۔ اور پھر صلاحیت جو خدا داد ہے، ایسی صلاحیت کے ہزاروں لاکھوں حدیثیں آپ نے اسی طرح سن کے یاد کر لی، ہزاروں لاکھوں حدیثیں یاد کر لی، یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ آپ کو اپنے وقت کی جتنی روایتیں ہوتی تھیں اس وقت اور مشائخ کے پاس پائی جاتی تھی وہ سب آپ کو حفظ ہو گئے، آپ تمام احادیث کو یاد کر چکے تھے۔ بعض ائمہ نے لکھا کہ آپ شاہ فی الحدیث تھے، یعنی حدیث میں جو مختلف مرتبے ہوتے ہیں نا یادداشت کے لحاظ سے، حافظ حدیث، حاکم فی الحدیث،
تو اس میں سب سے اوپر ہوتا ہے شہنشاہ فی الحدیث، اور شہنشاہ فی الحدیث اس کو کہتے ہیں جو ساری روایتیں یاد کر رہے ہیں۔ تو ہم مطلب یہ کہ اگر اس کو زیادہ سے زیادہ بھی معمول کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ سے زیادہ کوئی بڑا راوی نہیں ہو سکتا تھا، آپ سے بڑا کوئی محدث نہیں تھا، آپ بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے، اور جس میں یہ دونوں کوالٹیز جمع ہو جائیں وہ ایک مکمل شخصیت ہے۔ اس کا علم جو ہے نا وہ پھر مقتدا بن جاتا ہے، پیشوا بن جاتا ہے، اس کا علم لوگوں کو گائیڈ کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ دونوں صلاحیتوں کے ساتھ، جیسے اس ہمارے دور میں، اس دور اخیر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال مانی، آپ میں دونوں صلاحیتیں بھرپور تھیں، روایت کی بھی اور درایت کی بھی۔ حافظہ ایسا کہ جو پڑھا یاد ہو گیا، اور درایت ایسی کہ جو بھی یاد ہو گیا اس کو اچھی طرح سمجھ لیا، اور جو مسئلہ پیش آیا اس کا حل نکال لیا۔ یہ ان کی شان تھی، اسی لیے اعلیٰ حضرت کا علم چھا گیا اور آج تک لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے۔ تو یہ کمال امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علی وجہ الاتم تھا اپنے اس زمانے میں، جبکہ وہ دور اماموں کا تھا، ائمہ کا، مجتہدین کا دور تھا، محدثین کا دور تھا۔ اس زمانے میں امام حنیفہ سب کے امام ہو گئے، اسی لیے آپ نے امام الائمہ کہا جاتا ہے، سراج الامہ کہا جاتا ہے اس زمانے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ آپ کے مکتب علم سے جو لوگ فارغ ہوئے، آپ کی بڑی شان ہے نا، آپ کی شان کا تو ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کے مکتب علم سے جو لوگ اٹھے ہیں ان کی بھی شان کا عالم یہ ہے کہ ان کے پائے کا بھی کوئی دوسرا نہیں، ایسے ایسے لوگ پھر وہ جہاں گئے انہوں نے وہاں علوم کی بنیاد بنی۔ بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بعد میں آئے ہیں، امام بخاری کا زمانہ اگلی صدی کا زمانہ ہے۔ امام اعظم اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پہلے کے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا وصال ہوا ہے 180 ہجری میں، 150 ہجری میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں فوت ہوئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے 256 ہجری میں۔ اب اندازہ کریں تو اب امام اعظم حنیفہ کے زمانے میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے تھے، ان کے اپنے شاگردوں میں سے لوگ آج کس طرح کمپیئر کر سکتے ہیں کہ امام بخاری امام اعظم حنیفہ سے آگے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا علم ان سے زیادہ تھا؟ کیسے؟ یاد رکھیے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جتنا علم ہے اور جو بھی انہوں نے کام کیا، بے شک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، انہوں نے بڑی خدمات انجام دی، بخاری شریف جیسے عظیم کتاب میں عطا فرمائی، لیکن امام اعظم حنیفہ کا فیض یہاں بھی جاری ہے، اس لیے کہ بخاری شریف کی بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور ان کے شاگردوں کے شاگرد روایت کرتے ہیں، اور وہ امام بخاری کے مشائخ ہیں، یعنی شیوخ جن سے روایت لی جاتی ہے ان کو شیوخ کہتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شیوخ قرار پاتے ہیں جو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا شیخ مانتے ہیں۔ اب اندازہ کریں، اور امام بخاری جن شیوخ سے روایت لیتے ہیں اور حدیث لیتے ہیں اور جن کی سندوں پہ ناز کرتے ہیں، بڑے اوتھینٹک تھے وہ، بڑے معتبر لوگ تھے وہ، تو جن ہستیوں پہ امام بخاری ناز کرتے ہیں وہ ہستیاں کس پر ناز کر رہی ہیں؟ خود وہ ہستیاں، وہ اکابر اپنے استاد، اپنے شیخ اور اپنے مربی حضرت امام ابو حنیفہ پر ناز کر رہے ہیں۔ جی ہاں بھائی، یحییٰ بن سعید القطان کتنا بڑا نام ہے، یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ علم اسماء الرجال کے بانی ہیں۔ یہ جو اسماء الرجال کا علم ہے اس کے بانیوں میں سے ہیں، اور انہوں نے اس کی ابتدا کی اور سب سے پہلے لکھنا شروع کیا۔ اگر یہ علم نہ ہوتا تو حدیثیں آج معتبر ہی نہ ہوتی، حدیثیں تو روایتیں بن گئی نا، جب ان کی ایک چین آف ٹرانزیشن آ گئی تو روایت بن گئی۔ اب وہ ہمیں کئی راویوں سے ملی اور ایک چین کے ساتھ ملی، تو اب یہ جو چین آ گئی بیچ میں اور حدیث جو ہے اب جو روایت بن گئی، تو اب یاد رکھیے گا کہ اب اس کے اندر ہمیں ایک علم چاہیے، اس بات کے پروف کے لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا یا آپ نے نہیں فرمایا،
یا آپ سے یہ منسوب ہے تو اس کی اوتھینٹسٹی کتنی ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کی کیٹیگری کیا ہے، ہم اس کو کس درجے میں رکھیں، قطعیت کے درجے میں رکھیں، ظنیت کے درجے میں رکھیں، اس کو قطعی دلائل میں سے شمار کریں، ظنی دلائل میں شمار کریں۔ اگر قطعیت کے ساتھ ثبوت اور پروف ملتا ہے کہ حضور نہیں فرمایا ہے تو پھر تو یہ رسول اللہ کی بات ہو گئی، ایک دم سے 100% پرفیکٹلی ہو گئی، اور جب 100% پرفیکٹلی رسول اللہ کی بات ہو گئی تو اب یہ قطعی ہے، اب اس سے دین کے بنیادی مسائل ثابت ہوں گے، جی ہاں، اب اس پہ فیصلہ ہوگا، لوگوں کے ایمان و کفر کا فیصلہ بھی ہوگا، قطعی امور کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ہوتا ہے اصل میں معیار، کیونکہ ہم ڈائریکٹ تو سن نہیں رہے۔ صحابہ کرام کے لیے تو ایک ہی معیار تھا، جب حضور کے سامنے بیٹھتے اور حدیث سنتے تو یہ ایک معیار تھا قطعیت کا، اور دوسرا معیار ہی نہیں تھا۔ قطعیت کے علاوہ کوئی دوسری بات ہی نہیں، جو بات سن لی بس وہی ہے، حضور نے فرمایا ہم نے سنا، ان کے لیے قطعی۔ لیکن ہمارے تک پہنچتے پہنچتے اس میں راوی آ گئے، تو اب کس راوی کا کیا معیار ہے، کس نے کیسے سمجھا، کس نے کیسے بیان کیا، اس نے اس کو باللفظ بیان کیا، بالمعنی بیان کیا، یہ پہلو آ گیا۔ پھر یہ ہے کہ اس کی شخصیت کیسی، صحابہ کرام کی حد تک تو کوئی کلام نہیں، وہ تو سب مستند ہیں۔ صحابہ کے بعد جب لوگ آئے تو وہاں پہ دیکھنا پڑا کہ بھئی اب یہ جو بعد میں لوگ آئے ہیں ان کا معیار کیا ہے۔ کچھ گمراہ فرقے بھی بیچ میں آ گئے، وہ بھی روایت کرنے لگے۔ آج دیکھیں نا، لوگوں نے اپنی اپنی حدیثیں بنا رکھی نا، انہوں نے اپنے ائمہ سے حدیثیں بنا لی اور ان سے سند جوڑ لی۔ اب چاہے وہ ائمہ جو ہیں وہ ان کے اپنے ہی ہیں، ہوں کسی اور کے یہاں وہ ائمہ ہوں یا نہیں، ان کے اپنے علماء اور ان کے اپنے ایسے لوگ ہیں۔ تو اب یہ جو سلسلہ، یہ چین جو بن جاتی ہے نا، تو اس چین میں پھر ایک ایک راوی کو جاننا چاہیے، جاننا پڑے گا، اس کے بغیر بات نہیں ملے گی۔ ورنہ دیکھیں نا، خبر واحد ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا لحاظ رکھتے ہیں، خبر واحد یعنی جو ایک دو راویوں سے مروی ہے، تو ایک حدیث ایسی ہے، ایک دو راوی، اور ایک حدیث ایسی ہے کہ جو 10 20 30 40 50 راویوں سے آئی، دونوں فرق۔ یعنی ایک ہے خبر واحد اور دوسری ہے مشہور، یا اس سے بھی اوپر جائیں متواتر۔ امام صاحب فرماتے ہیں تینوں کی حیثیت ایک نہیں۔ یہ امام اعظم کا بڑا مشہور اصول ہے، وہ فرق کرتے ہیں، تینوں کی حیثیت ایک ہے، اس لیے کہ جو خبر واحد ہے نا، دیکھیں اگر وہ خبر واحد جو ہے اگر صحیح ہے، اگر ہم نے مان لیا کہ وہ حدیث صحیح ہے، یعنی وہ حدیث غلط نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، بلکہ صحیح ہے، تو اس کے بعد اگر وہ خبر واحد قرآن کی آیت سے نہیں ٹکراتی، کسی مشہور حدیث سے نہیں ٹکراتی، کسی متواتر سے نہیں ٹکراتی، تو کوئی پرابلم نہیں، ایز اٹ از لے لیں گے، اس لیے کہ بہرحال روایت تو ہے نا، چاہے ایک دو راویوں سے ہے مگر روایت لے لیں گے اس کو۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ وہ خبر واحد چاہے صحیح بھی ہو، راوی ایک دو جو آئے وہ بھی بالکل درست ہیں، صحیح ہیں، ٹھیک ہے جی، اب جو روایت انہوں نے کی اس کا جو کانٹینٹ ہے، اس کا جو متن ہے، اس کا جو مضمون ہے، وہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں آ گیا۔ قرآن سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہے اور خبر واحد کے اندر اس کے اپوزٹ ثابت ہو رہا ہے، یہ مسئلہ، یا خبر متواتر اور خبر مشہور اس کے اپوزٹ جا رہی ہے، اس سے کچھ اور ثابت ہو رہا ہے، اس سے کچھ اور ثابت ہو رہا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو اب اتنی معقول بات ہے کہ ایک دو راویوں نے روایت کیا اور وہ ٹکرا گئی بات زیادہ اوتھینٹک چیزوں سے، تو آپ جو کم اوتھینٹک چیز ہے، ظنی ہم جس کو کہتے ہیں اپنی دنیا میں اصول فقہ کی زبان میں، تو جو ظنی ہے اس کو آپ کمپرومائز کریں گے نا، یا کہ جو زیادہ اوتھینٹک ہے اس کو کمپرومائز کر لیں گے، اس میں آپ تعویل کریں گے نا، جو کم درجے کی چیز ہے اس میں تعویل کریں گے، اس میں کوئی معنی ایسا نکالیں گے کہ اس کے مطابق ہو جائے، یا کوئی ایسا راستہ اپنائیں گے کہ اس پہ بھی عمل ہو جائے، اس پہ بھی عمل ہو جائے۔
نہ یہ کہ ہم اس کے اپریٹلی جو کچھ اس سے نظر آ رہا ہے اس کو لے کر قرآن سے ٹکرا جائیں یا حدیث مشہور کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں یا متواتر کو چھوڑ دیں. یہ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک معقول بات نہیں. اور دنیا کی کسی بھی علمی معیار پر آپ لے جائیں اس بات کو، یہ ہر علمی معیار کو پوری کرنے والی بات ہے. بہت ہی معقول. اس لیے امام صاحب کا جو آپ کا مکتب فکر ہے نا، جو آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ جہاں روایت کے اصول و معیار پہ پورا اترتا ہے، درایت، عقل اور فہم اور عام اسٹینڈرڈ جو نالج کا ہے اس کے اوپر بھی پورا اترتا ہے ہر لحاظ سے. ہم مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال تاکہ بات اور کلیئر ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ الا بقراءۃ الفاتحہ، نماز نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ کی قراءت کے ساتھ. یا کہیں فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ کی قراءت کے ساتھ، سورہ فاتحہ کے ساتھ. یہ آپ کا، اور یہ بخاری میں بھی ہے، یہ صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح. لیکن خبر واحد ہے. راوی کتنے ہیں؟ 1 2 3 10 راوی. اب راوی جب 1 2 3 ہے خبر واحد ہے، کیونکہ مشہور ہونے کے لیے اس سے زیادہ راوی چاہیے. ٹھیک ہے جی، راوی 1 2 3 ہے، خبر واحد ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے مگر فاتحہ الکتاب کے ساتھ. اب اس حدیث سے بعض ائمہ نے یہ مسئلہ نکالا، اور آج بھی بعض مکتبہ فکر میں اس کا عمل ہوتا ہے، کہ اس سے انہوں نے یہ اخذ کیا کہ اگر سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، نہیں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض. مطلق قرات کی بات نہیں کر رہے وہ کہ پورے قرآن سے کہیں بھی پڑھ لیں فرض ادا ہو جائے، یہ نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض. اچھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے لیے پڑھنا فرض ہے. امام بھی پڑھے، مقتدی بھی پڑھے، منفرد ہے وہ بھی پڑھے، کوئی گھر میں پڑھ رہا ہے نماز وہ بھی پڑھے، عورت پڑھ رہی ہے وہ بھی پڑھے. یعنی سب پہ فرض ہے. پڑھتے ہم بھی ہیں سوائے مقتدی کے، ہمارے یہاں بھی سب پڑھتے ہیں لیکن بطور فرض نہیں، بطور فرض نہیں. یہ جو مسلک ہے اس میں کہا گیا فرض، کیونکہ وہ کہتے ہیں حدیث میں لا صلاۃ، نہیں ہے نماز. تو نہیں ہے نماز کا مطلب انہوں نے یہ لیا کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس میں فرض ہو گیا نا. اب امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہم نے سورہ فاتحہ کو فرض قرار دے دیا اور لا صلاۃ سے نفی جنس اور نفی ذات مراد لے لیا کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ قرآن کے خلاف ہے، پھر یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اور خبر واحد ہے. اب قرآن میں کیا ہے؟ قرآن پاک میں سورہ مزمل میں اللہ پاک فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اور کیجیے گا، نماز میں قرات ہی کی بات ہو رہی ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ نماز کے اندر قرات کرنے کا. فرمایا جو پڑھو تو فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ، جو میسر آئے، یعنی جو آسان ہے میرا تو. دیکھیں جناب، اس آیت سے صاف پتہ چل رہا ہے اللہ پاک نے پوری اجازت دی ہے، جو بھی آسان لگے، جو بھی آسان لگے. اور قرآن سے ڈائریکٹ فرض ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن قطعی ثبوت بھی ہے، قطعی دلالہ بھی ہوتا ہے. جہاں قطعی دلالہ ہے وہاں پر، تو یہاں پر یہی فرضیت بیان ہو رہی ہے کہ قرآن پڑھنا نماز میں فرض ہے، لہذا اللہ پاک نے فرمایا جہاں سے آسان لگے وہاں سے پڑھو. اور علمی زبان میں یہاں پہ کہیں گے ماں جو آیا ہے یہ ماں عموم و استقرار کے لیے ہوتا ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ، ماں کا لفظ جو ہے عربی میں عموم و استقرار، عموم کے دار ہوتا ہے، بغیر کسی دلیل کے خاص نہیں کر سکتے اس کو. اور عموم میں وہ قطعی ہے، یعنی کہ جب ماں لفظ ماں آئے گا تو اس سے عمومی معنی مراد لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، یہ عربی کا قاعدہ ہے، اصول ہے. تو اب جب قرآن نے کہا جہاں سے بھی، ماں کا مطلب ہو گیا جہاں سے بھی میسر آئے، آسان لگے پڑھو، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کی روح سے علم سے بناس تک کوئی حصہ بھی اللہ پاک نے نماز میں پڑھنا فرض نہیں کیا.
بلکہ آسانی دی کہ جہاں سے بھی تمہیں میسر آئے وہاں سے پڑھ لو. اور قرآن پڑھنا، اور قرآن کا مطلب ہے کہ کوئی ایک آیت میں قرآن ہو جاتا ہے. کوئی ایک آیت اگر آپ نے پڑھ لی، چھوٹی سے چھوٹی ایک آیت اگر آپ نے پڑھ لی کہیں سے بھی، تو بس یہ قرآن کا حکم جو ہے پورا ہو گیا، یعنی فرض ادا ہو گیا. اگر کسی نے اتنا پڑھ لیا اور رکوع کر لیا تو اس کا فرض ہو گیا. یہ دیکھیے، یہ فرض ہو گیا. تو فرض کا معاملہ چونکہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو امام صاحب نے اس کو ثابت کیا قرآن سے، اور جس اسپرٹ سے قرآن سے نکلا اسی اسپرٹ سے اسے ثابت کیا، یعنی عموم کے اندر ما تیسر. اس کے بعد اس حدیث کا کیا کریں؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. امام اعظم حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر اس حدیث سے فرضیت ثابت کر دو گے سورہ فاتحہ کی، تو قرآن نے جو رعایت دی ہے وہ منسوخ ہو گئی. ما لفظ جو آیا قرآن پاک میں عموم کے لیے وہ منسوخ ہو گیا. قرآن نے اس کو عام رکھا تھا، آپ نے خاص کر دیا، یعنی کہ سورہ فاتحہ کو فرض کر دیا. اور پھر اس کے بعد آپ نے قرآن کا مطلب یہ لیا کہ اب اس کے بعد جو بھی ہے آخر تک میسر آ رہا ہے، آسان لگ رہا ہے، وہ پڑھو.